इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अक़वाम आलम के सूफियाना अदब और सूफियों के अक़वाल के मुताले से ये बात वाज़ेह है कि अपनी माहियत के एतबार से तसव्वुफ़ उस इश्तियाक़ का नाम है जो एक सूफ़ी के दिल व दिमाग में खुदा से मिलने के लिए इस शिद्दत के साथ मौजदन होता है कि इसकी पूरी अकल और जज्बाती ज़िंदगी पर गालिब आ जाती है, जिसका लाज़मी नतीजा ये निकलता है कि सूफ़ी उस खुदा को अपना मकसूद हयात बना लेता है। गुफ्तगू करता है तो उसी की, ख्याल करता है तो उसी का, याद करता है तो उसी को, कलमा पढ़ता है तो उसी का, शफ़क़ की सुर्खी में, दरिया की रवानी में, फूलों की महक में, बुलबुल की आवाज़ में, तारों की चमक में, सहरा की वसत में, बाग की शादाबी में, गर्द के तमाम मज़ाहिर फितरत और मनाज़िर कुदरत में इसे खुदा ही का जलवा नज़र आता है। समाया है तू जब से नज़रों में मेरी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यहीं से एक साइंसदान, एक फ़लसफ़ी, एक पेरो मज़हब और एक सूफ़ी के तस्वुर खुदा में फ़र्क वाज़ेह हो सकता है। ये खूबसूरत अल्फाज एक ऐसे मौक़िफ़ व अदीब के हैं जो इल्म अदब में ऐसा मगन हो कि उसने तमाम उम्र अपना घर नहीं बसाया, और वो हैं प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती। ये तहरीर उनकी किताब तारीख़ तसव्वुफ़ से इक़्तिबास की गई है। प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती उर्दू के अदीम अदीब, मुहक़्क़िक़, मौरख़ और मुफ़स्सिर कलाम इक़बाल थे। प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती 1895 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश यानी यूपी के ज़िला बरेली में पैदा हुए। आप बरेली होकर भी देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से बेपनाह अक़ीदत रखते थे। 1918 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में BA ऑनर्स और 1924 अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में MA किया। पहले कानपुर के एक कॉलेज और फिर FC कॉलेज लाहौर में लेक्चरर मुकर्रर हुए। अल्लामा इकबाल और ग़ुलाम भीख नैरंग की मसाई में लाहौर में इशाअत इस्लाम के प्रिंसिपल रहे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये कॉलेज बंद हो गया तो रियासत मंगरू और बाज़ां कुराई चले गए। प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती एक अदीम खतीब भी थे। आपके ख़ुतबात बहुत सादा और मंतकी होते थे, जिनमें आपका इल्मी मकाम साफ दिखाई देता था। जहाँ तक मैंने गौर किया है और कुरान और हदीस का मुताला किया है और तारीख़ और सीरत का मुताला किया है, गोया इस्लाम को समझने के लिए यही चार चीज़ें हैं। तो मुझे ये मालूम होता है, और ये बात मुद्दतों के मुताले के बाद मुझ पर मुंकशिफ हुई है, कि हुजूर की बेसत का हकीकी जो मकसद है वो तज़किये नफ्सी है, और बाकी जितनी बातें हैं वो सब ज़िमनी और सानवी हैं। मसलन इस ज़माने में बाज़ हल्कों की तरफ से सारा ज़ोर व सियासत और हुकूमत इलाहिया पर दिया जाता है, और ये गोया बावर कराया जाता है कि इस्लाम का मकसद हुकूमत कायम करना। गुज़श्ता 50 साल से ये बातें मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मुताला है वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। इस्लाम का जो मकसद है वो क़याम हुकूमत नहीं है, बल्कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग या तज़किया नफ्स या इस्लाह नफ्स या पाकीज़गी नफ्स या तश्कील तकमील सीरत इंसानी है। ये हुकूमत ये एक ज़िमनी चीज़ है, बल्कि ये एक इनाम है कुरान की रोशनी से कि जो मोमिनीन को उनके ईमानी ज़िंदगी बसर करने के समरे के तौर पर मिल जाता है। ये कोई लाज़मी चीज़ नहीं है, असली चीज़ कैरेक्टर बिल्डिंग है। 1948 में कराची आकर तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू किया। आप एक इस्लामी तबलीगी माहाना नदाए हक भी मुरतब करते थे, जिसे इदारा इस्लाही नफ्स शाया करता था। चिश्ती को 16 साल मोहम्मद इकबाल की सोबत का शरफ हासिल रहा। आपने इकबाल की तमाम उर्दू और फ़ारसी किताबों की शरहें लिखी हैं। इसके अलावा मज़हब, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, तारीख़ और सवाने पर मतअद्दिद किताबें के मुसन्नफ़ हैं। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने आपका तारुफ़ इन अल्फाज में किया है। अल्लाह आपको खिदमत दीन की बेश तौफीक भी अता फरमाए। मैंने भी निस्फ़ सदी तक चिश्ती साहब से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, मैं चंद बातें अर्ज़ कर दूँ
انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی. ان کا موضوع رہا ہے فلسفہ، تاریخ اور تقابلی مطالعہ مذاہب کا. ہندو مذہب اور فلسفے پر وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی تھے. سن 24 میں وہ آئے ہیں بریلی سے لاہور. علامہ اقبال کے بڑے قریبی مصاحبین میں وہ رہے 14 برس تک، اور اس عرصے میں یہاں پر ہندوؤں سے بھی باقاعدہ انہوں نے سنسکرت پڑھی ہے، باقاعدہ وید پڑھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی ریفرنس بکس کے حوالے سے باتیں کی ہوں. وہ یہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے جلسوں میں انہیں بلایا جاتا تھا اور وہاں وہ تقاریر کرتے تھے. اسی طریقے سے ویسٹرن فلسفی پر ان کی نگاہ بڑی گہری ہے، وہ تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو ساری عمر پڑھنے کا کام ہی انہوں نے کیا ہے. لکھا جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکا، اکثر و بیشتر ضائع ہو گیا. اس وقت انہیں دنیا اگر جانتی ہے تو صرف علامہ اقبال کے کلام کے شارح کی حیثیت سے جانتی ہے. لیکن یہ کہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے. سن 66 میں جب میں نے اپنی کتاب شائع کی تھی جماعت اسلامی سے، جو میرا اختلافی بیان تھا، سن 57 کا لکھا ہوا، 56 کا لکھا ہوا، تو اس کو پڑھ کر وہ میرے پاس آئے تھے. اور اس کے بعد سے پھر میری ان کے ساتھ دوستی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو میرے والد صاحب کی عمر کے تھے، لیکن یہ کہ مجھے بہت ہی ان کی ہم نشینی سے فائدہ حاصل ہوا. میرے مطلب میں آ جایا کرتے تھے، شام کو بیٹھے رہتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی نصف صدی تک تالیفات و تصانیف انوار مجددی، اس میں حضرت مجدد الف ثانی کے چیدہ مکتوبات کا نہایت سلیس اردو شگفتہ ترجمہ، جن کا مطالعہ موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہوگا. تاریخ تصوف، یہ تصوف کی بہت بڑی تاریخ ہے، جس میں اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات مثلا ہندی یونانی کلچر پر بحث کی گئی ہے. اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، جسے ڈاکٹر اسرار احمد کے مرکزی ادارہ انجمن خدام القرآن لاہور نے شائع کیا ہے. احتساب قادیانیت جلد 6، عالمی مجلس ختم نبوت ملتان پاکستان نے قادیانیت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر احتساب قادیانیت نامی سلسلہ کتب شائع کیا تھا، جس کی 6 جلد میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے دور علمی اور تحقیقی فائل شناخت مجدد ختم نبوت بھی مرتب کیے ہیں. علامہ اقبال مرحوم حیات فلسفہ و پیغام، حضرت علامہ محمد اقبال کی سیرت پر بہت خوبصورت کتاب ہے، جس میں ان کی حیات، فکر اور فلسفے سے ساتھ ساتھ اس کا پیغام پر روشنی ڈالی گئی ہے. شرح دیوان غالب، کلام غالب کی شرحوں میں نہایت اہم شرح مانی جاتی ہے. اس میں نہ صرف مختلف اشعار کا مطلب تفسیر سے لکھا گیا ہے، بلکہ کلام کے ہر پہلو پر بہت تفصیلی حواشی لکھے گئے ہیں. 2 باتیں اور بھی کی گئی ہیں. اول، ہر شعر کا مطلب لکھنے کے بعد اس کا بنیادی تصور بتانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرے، مطلب لکھنے سے پہلے حسب ضرورت اشعار کی نثر کر دی گئی ہے کہ یہ شعر فہمی کی ابتدائی اور بعض صورتوں میں بنیادی منزل ہے. اس کتاب کی دوسری خصوصیت وہ 225 صفحات کا ایک مبسوط مقدمہ ہے، جس کو 7 فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں غالب کی سوانح حیات، شخصیت، نفسیات، ان کے زمانے کے تہذیبی اور تمدنی حالات اور ان کے فلسفہ تصوف وغیرہ پر بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے. پروفیسر یوسف سلیم چشتی بطور شرح کلام اقبال. پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی اقبال شناسی کے متعلق صرف اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح صدیوں تک اقبال جیسا شاعر پیدا ہونا مشکل ہے، اسی طرح سلیم چشتی جیسا شارح کلام اقبال پیدا ہونا مشکل ہے. شرح کلام اقبال کی فہرست یہ اس طرح ہے: شرح مثنوی 6 باعث کرد، اے اقوام مشرق میں مسافر، اسرار شرح خودی 1981، شرح رموز بے خودی، شرح پیام مشرق، شرح بانگ درا، شرح زبور عجم، شرح جاوید نامہ، شرح بال جبریل، شرح ضرب کلیم، شرح مثنوی 6 باعث کرد اقوام مشرق میں مسافر، شرح ارمغان حجاز، تعلیمات اقبال، ملفوظات اقبال، اقبال اور پیام حریت. 11 فروری 1964
1984 کو علم و ادب کا یہ آفتاب لاہور میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی بھارت نے شرح غالب سیریز گولڈن جوبلی تقریبات پر آپ کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک کتاب یوسف سلیم چشتی شائع کی ہے، جس میں آپ کی سوانح علم و فن اور ادبی خدمات پر بات کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم قبر تلاش کرنے آئے ہیں حضرت پروفیسر سلیم چشتی صاحب کی۔ یہ ان کے قبر پہ آنے کا راستہ بڑا آسان ہے۔ یہ سامنے بہاولپور روڈ ہے، پتنگ چونکی سے جو اندر آ رہا ہے بہاولپور روڈ ہے، اور یہ اگر آپ میٹرو بس سٹاپ سے سیدھا جو راستہ جا رہا ہے نا چبرجی کو، جہاں پر محمدی نہاری بھی ہے، سردار مچھلی والا بھی جو مشہور ہے، وہاں سے سیدھا اگر آپ چل کے آئیں نا چبرجی کی طرف، اس کو بولتے ہیں بہاولپور روڈ۔ اور جیسے آپ بہاولپور روڈ کی طرف آئیں گے تو ادھر مین پر ہی آپ کو دور سے بھی وہ قبر یوسف سلیم چشتی کی دکھائی دے گی، جو آپ کو وہ سامنے ہی دکھائی دے رہی ہے، وہ سامنے۔ تو ادھر سے آپ چلتے چلتے آئیں سیدھا تو یہ ادھر بورڈ لگا ہوا ہے ادھر طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا۔ تو یہ ادھر طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ روڈ ہے، اور یہ ادھر یہ راستہ ہے، یہ پھولوں والوں کی دکان ہے مین پر۔ یہاں سے آپ ادھر سے آئیں تو یہ سامنے پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے قبر آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ قبر یوسف سلیم چشتی صاحب کی ہے، یہ قبر کا کتبہ ہے۔ ادھر سے ہم جھاڑیاں اتارتے ہیں، یہ ان کا کتبہ ہے قبر کا، یہ رکھا ہے۔ یہ ادھر سے روڈ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ان کی قبر کا پورا ویو ہو گیا۔ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ قبر کی حالت بتا رہی ہے، بس سنگ مرمر کی ہے تو اس وجہ سے صاف ہے اور بارش سے دھل جاتی ہے، اور کیونکہ گورکن کو بھی نہیں پتہ کہ ادھر یہاں پہ کون دفن ہے، ان کے بالکل سامنے یہ قبر ہے پیچھے، تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہمیں اس وجہ سے پتہ تھا کہ ہم ریسرچ کر کے تحقیق کر کے آئے تھے، اور ہمیں یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت لاہور کے اوپر اور اس میانی صاحب کو جتنا ہم نے وزٹ کیا ہے، جتنا ہم نے اس کے بارے میں جانتے ہیں، شاید ہی کوئی ادیب یا کوئی اسکالر جانتا ہو۔ اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو وہ شخصیت دکھائیں جو اب گمنام ہو گئے، جن کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں، اور ان کی قبریں کس حالت میں ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے، اور لوگ کیسے وہاں جا سکتے ہیں وہ راستے بھی دکھا دیے جائیں۔ شکریہ۔